نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے طاقتور ادارے، پی ڈی ایم جس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اسی حساب سے دو عوامل سامنے آ رہے ہیں کہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور طاقتوروں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی الیکشن کے حوالے سے جب حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں میرے پاس امیدواروں کی کمی نہیں، الیکشن ہونے دیں، امیدواروں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ دوسرا، انہوں نے جو اپنی حکمت عملی تھی اس کو تھوڑا سا ایکسپوز کیا ہے، وہ یہ کہ ہر سیٹ پہ پی ٹی آئی کے 3 امیدوار کھڑے ہوں گے۔ اگر ایک کو کسی منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی تو دوسرا ہوگا، دوسرے کو کی تو تیسرا تو ہوگا ہی۔ اس حکمت عملی نے طاقتوروں کے چھکے چھڑا دیے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ شاید اللہ نے بطور عذاب کے ان کی سمجھنے کی جو ایک صلاحیت تھی وہ اللہ نے سلب کر لی ہے۔ ایک طرف تو ان کی پریشانی میں اس حکمت عملی نے بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، دوسرا پریشر انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ آئی ایم ایف اس نے بھی کلیئر کہہ دیا ہے، وہ ایکشن کا صرف نہیں کہتا، یاد رکھیں، وہ کہتا ہے الیکشن، لیکن شرط یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب اس کی یہ شرط ہے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس الیکشن کو خاص کوریج دیتے ہوئے اس کو واچ کرے گا۔ چین کے سفیر کا انٹرویو آیا، وہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ الیکشن صرف الیکشن کی بات نہیں کرتا، وہ صاف اور شفاف الیکشن۔ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو واچ کرے گا، اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی میں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ دھاندلی کر سکے۔ اگلی بات، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ جس کو نواز دیتا ہے، کہ ان حالات میں جہاں پی ٹی آئی کارکنوں پہ طاقتوروں نے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے، اس میں خواتین ہوں، اس میں بوڑھے ہوں، اس میں نوجوان ہوں، ان میں اسٹوڈنٹس ہوں، ان حالات میں جوک در جوک لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ اس وقت ایکسپوز ہو گئے جب الیکشن ہوگا، الیکشن کے قریب ہی ایکسپوز ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، جو ان حالات میں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں وہ یقیناً مرد مجاہد ہیں۔ تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف حق اور سچ کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو اور الیکشن کو شاید وہ ڈیلے کرنے کے بھی پروگرام میں ہیں، اصل میں ان کا پروگرام باہر کا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے پہ یہ
اپنی کوششیں تیز کر رکھی ہیں انہوں نے، لیکن حالات اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے طاقتور حلقے یا ہماری یہ پی ڈی ایم الیکشن میں دھاندلی ان کا ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے اس مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ظاہری طور پہ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یقین جانیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس وقت ایکسپوز کریں گے جب الیکشن کا دن ہوگا، اور اپنے ووٹ کے ذریعے وہ طاقتوروں سے انتقام لیں گے کہ جس طرح ان کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں، ان میں نہ عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ اسٹوڈنٹس کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں نہیں لگتا کہ یہ اپنے مذموم مقاصد میں اس طرح کے ظلم ڈھا کر کامیاب ہو سکیں۔ میں اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے طاقتوروں کو ہدایت دے کہ وہ اپنی ضد سے ہٹ کر ملک و قوم کے لیے سوچیں۔ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آگے جا کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا، عوام کے لیے کیا کیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔